اگر کسی دھرتی نے سکھایا کہ فصل اگانے سے پہلے زمین نرم کرو تو وہ پنجاب ہے، مگر یہاں کے دل کب کے سخت ہو چکے تھے۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو پنجاب پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو گیا۔ پھر آیا سال 1966 جب ہندوستان نے ری آرگنائزیشن کے نام پر ایک بار پھر سرحدیں کھینچی اور پنجاب کو 3 سمتوں میں بانٹ دیا۔ ہریانہ الگ ہوا زبان کے نام پر، ہماچل الگ پہاڑوں کی پکار پر، اور پنجاب وہ جس کا دل کبھی دہلی تک دھڑکتا تھا اب محض پنجابی زبان کی 4 دیواری میں قید ہو گیا۔ پانی وہ بھی لے لیا گیا۔ پنجاب کے دریاؤں کا پانی راجستھان، ہریانہ، دلی کو دے دیا گیا۔ اپنے حصے کا پانی مانگا تو کہا گیا یہ قومی اثاثہ ہے۔ نوکریاں؟ مرکز میں سکھوں کی نمائندگی آٹے میں نمک۔ فوج میں پہلے سکھ ریجمنٹس تھی، اب کوٹے محدود ہو چکے تھے۔ نوجوان پڑھ لکھ کر در بدر، اور جو سوال کرتا اسے علیحدگی پسند کہہ دیا جاتا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں پنجاب کی فضاؤں میں ایک نیا نعرہ گونجنے لگا، خالصتان، ایک الگ سکھ ریاست کا خواب جو ہندوستان سے آزاد ہو۔ یہ خواب چند جلسوں تک محدود نہ رہا، جلد ہی بندوقوں، گولیوں اور بارود میں ڈل گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جہاں ایک آواز ابھری اور اس کا نام تھا جرنیل سنگھ بھلرانوالا۔ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕੇਵਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ۔ پہلے پہل وہ محض ایک مبلغ تھا، گرنتھ صاحب کی تعلیمات سکھاتا، منشیات، شراب اور زنا سے بچنے کی تلقین دیتا۔ نوجوان اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی زبان بولتا تھا، ان کے غصے کو، ان کی بے بسی کو الفاظ دیتا تھا۔ وہ کھلے میدان میں کہتا ہم غلام بن کر نہیں جئیں گے۔ وہ مسلح نہیں تھا لیکن اس کے الفاظ میں بارود تھا۔ جرنیل سنگھ بھلرانوالا کا لہجہ نرم لیکن بات دو ٹوک تھی۔ سکھ اپنی پہچان بھول چکے ہیں، انہیں جگانا ہوگا۔ وہ پروپیگنڈا نہیں کرتا تھا، گروؤں کے اقوال دہراتا اور کہتا تمہارا دشمن تمہارے اندر کا خوف ہے۔ جب اس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا سکھوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ آواز محض شکایت نہیں بلکہ اعلان بغاوت بن گئی۔ ایک جملہ جو تاریخ میں گونجا، ہمیں ہندوستان سے نہیں ہندو سوچ سے خطرہ ہے۔ بھلرانوالا ہاتھ میں مقدس کتاب رکھتا اور کندھے پر بندوق، روحانیت اور بغاوت کا عجیب امتزاج۔ دعا بھی دیتا اور ساتھ ہی اعلان کرتا ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے چاہے خون بہے۔ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ۔ اسلحہ کہاں سے آیا؟ سرکاری رپورٹس، خفیہ ایجنسیوں اور پریس بیانات میں کہا گیا کہ پاکستانی خفیہ اداروں نے سکھ علیحدگی پسندوں کو تربیت دی، ہتھیار دیے اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ نیپال، افغانستان اور خلیجی ممالک سے بھی اسلحے کی سمگلنگ کی رپورٹس آئیں۔ ہزاروں کارتوس، رائفلیں، لائٹ مشین گنیں، حتیٰ کہ راکٹ لانچر تک امرتسر میں گولڈن ٹیمپل یعنی گردوارہ دربار صاحب کے اندر جمع ہو چکے تھے۔ سوال پوچھا گیا یہ سب کچھ پولیس کی ناک کے نیچے ہوا یا ریاست خود کسی بڑی کارروائی کا بہانہ تلاش کر رہی تھی؟ جو بھی ہو، دربار صاحب جو کبھی عبادت کا مرکز تھا اب ایک مسلح قلعہ بنتا جا رہا تھا۔ پولیس اندر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بھلرانوالا اکال تخت کے سائے میں تھا اور وہاں صرف سر جھکایا جاتا ہے، حملہ نہیں کیا جاتا۔ باہر بیٹھے سیکولر سکھ، ہندو اور مسلمان پریشان تھے۔ یہ دربار صاحب کا کیسا منظر ہے جہاں ایک جانب عبادت اور دوسری طرف جنگ کی تیاری۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ بھلرانوالا خالصتان کے حق میں نہیں تھا، وہ ان مظالم کے خلاف تھا جن پر دلی حکومت خاموش تھی۔ دوسرے کہتے ہیں وہ خالصتان کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا،
چاہے خود نام نہ لیتا ہو۔ سن 1983 کے وسط تک پنجاب میں ریاستی اختیار صرف نقشے پر رہ گیا تھا۔ ریل کی پٹریاں اڑائی جا چکی تھیں، دھماکے قتل معمول تھے، تھانے خالی، عدالتیں خاموش، اور سکھ نوجوانوں کے ہاتھ میں اب گٹکا صاحب کے ساتھ ایک خودکار رائفل بھی تھی۔ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا نے محض بندوق نہیں اٹھائی تھی، اس نے عوامی نفسیات کو بھی قید کیا تھا۔ وہ کہتا تھا ہمارے مقدس مقام پر حملہ ہوگا، جو شہید ہوگا وہ امر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اندرا گاندھی آخری لمحات تک مذاکرات چاہتی تھیں۔ راجیو گاندھی نے بھنڈراوالا سے خفیہ چینل سے رابطہ بھی کیا، مگر ہر بار شرط وہی تھی، سکھوں کو آزادی دو، ہتھیار رکھ دیں گے۔ اندرا گاندھی کے لیے صورتحال پریشان کن تھی۔ خفیہ رپورٹس، انٹیلیجنس بریفنگز اور فوجی پریزنٹیشن میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب ہاتھ سے نکل رہا ہے، اگر کچھ نہ کیا تو صرف پچھتاوا بچے گا۔ پنجاب دہتا جا رہا تھا، پولیس ہدف بن چکی تھی اور امرتسر خوف کے محاصرے میں تھا۔ بالآخر وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے بھارت کی تاریخ پر نشان چھوڑ دیے: آپریشن بلو سٹار کی اجازت۔ اس وقت انڈین آرمی کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل ایس کے سنہا نے حکومت کو روکا، لیکن انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ارون ودیا نے آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ فوج نے ہر زاویے سے تیاری کی۔ دلی کے علاقے مکھرجی نگر میں اکال تخت کا مکمل ماڈل بنایا گیا، ہر دروازہ، ہر راہداری جیسے جنگ کی ریہرسل ہو رہی ہو۔ پھر فیصلہ کن گھڑی آ گئی، جسے تاریخ نے خون سے لکھا۔ 1 جون 1984 بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل کے باہر سے فائرنگ کی۔ یہ خبردار کرنے یا مسلح افراد کی طاقت اور تربیت کا اندازہ لگانے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ ابتدائی فائرنگ کمپلیکس کے اندر موجود افراد کو خوفزدہ کرنے یا انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش تھی۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس دن گرو رام داس لنگر عمارت پر حملہ ہوا، جس میں 8 سے 10 افراد ہلاک ہوئے۔ 2 جون گردوارے میں زائرین افراتفری میں پناہ تلاش کرتے رہے۔ اسی دوران فوجی گاڑیاں، اسلحہ اور ٹینک امرتسر پہنچ گئے تھے۔ فوجی قافلے تیزی سے گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ 3 جون گرو نانک دیو جی کی برسی، ایک مقدس دن جب ہزاروں یاتری گولڈن ٹیمپل میں موجود تھے۔ اسی روز وزیر اعظم اندرا گاندھی نے آپریشن بلو سٹار کی حتمی منظوری دی۔ فوج کو حکم دیا گیا کہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو گرفتار کیا جائے، زندہ یا مردہ۔ فوج نے ٹیمپل کمپلیکس کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ پنجاب میں 36 گھنٹے کا کرفیو لگایا گیا۔ اسی دن بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی، ٹیلی فون اور مواصلات کے دیگر ذرائع بند کر دیے گئے۔ پنجاب کو بیرونی دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ 4 جون 1984 شام ہوتے ہی توپیں گرجنے لگی۔ فوج نے اکال تخت پر بھرپور حملہ شروع کیا۔ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا اور ان کے حامی اکال تخت کے اندر سے مزاحمت کرتے رہے۔ جسے مقدس سمجھا گیا وہ محاذ جنگ بن گیا، جسے امن کا قلعہ جانا گیا وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں مارے گئے۔ بعض کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، بعض کے ہاتھ دعا میں بلند تھے، مگر چیخو پکار تھی اور گولیوں کی گونج۔ 5 سے 6 جون کی درمیانی شب فیصلہ کن حملہ۔ آدھی رات کے بعد ٹینک اندر داخل کیے گئے۔ اکال تخت پر براہ راست فائرنگ ہوئی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ 6 جون صبح ہونے سے پہلے اکال تخت تباہ، گولیوں، شیلز اور ٹینک فائر سے چھلنی، لاشیں، خون، سناٹا، وہ جسے سنت بھی کہا گیا اور دہشت گرد بھی۔
जरनैल सिंह भिंडरांवाला अकाल तख्त के एक तय खाने में मारा गया। मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहब के औराक भी रेजा रेजा थे। 7 से 10 जून फौज ने कम्प्लेक्स की मुकम्मल तलाशी ली। गिरफ्तारियां हुई, लाशें निकाली गईं, आवाम तक सच पहुंचने से पहले ही सबूत छुपा दिए गए। हलाक शुदगान की सरकारी तौर पर तादाद 500 से 1500 के दरमियान बयान की गई, जबकि आज़ाद ज़राए 5000 से ज़्यादा बताते हैं। फौजी हलाकतें 83, ज़ख्मी फौजी 220। टेम्पल कम्प्लेक्स को शदीद नुकसान, अकाल तख्त मुकम्मल तबाह। फौज ने मुकम्मल फतह का ऐलान किया। बरतानिया से मदद 23 फरवरी 1984 के एक टॉप सीक्रेट एंड पर्सनल ख़त के मुताबिक भारतीय हुकाम ने बरतानवी हुकूमत से गोल्डन टेम्पल से सिख शिद्दत पसंदों को निकालने पर मुशावरत तलब की। बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर की मंजूरी से इस दरख्वास्त का मुस्तबत जवाब दिया। एक बरतानवी फौजी मुशीर ने 8 से 17 फरवरी 1984 तक भारत का दौरा किया और भारतीय इंटेलिजेंस सर्विसेज और कमांडोज को मंसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी थी। चंद माह बाद हमला। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। 31 अक्टूबर 1984 वही वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी जिसने गोल्डन टेम्पल पर फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया, अपने ही सिख बॉडीगार्ड्स की गोलियों का निशाना बन गई। ये था इंतकाम। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे भारत में सिखों पर हमले शुरू हो गए। घरों को जलाया गया, गुरुद्वारे नजरे आतिश हुए और हजारों बेगुनाह मारे गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। 10 अगस्त 1986 भारत 2 साल गुजर चुके थे। अकाल तख्त पर तोपें चलाने वाला आर्मी चीफ अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था, खामोश, बेफिक्र या शायद बेखबर। लेकिन जिनके दिल पर गोलियां चली थीं वो खामोश ना थे। मोटरसाइकिल पर सवार 2 सिख नौजवान खामोशी से करीब आए और गोलियां चल गईं। जनरल अरुण विद्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार के मामार, इसी सरजमीन पर मारे गए जिसके अमन के लिए वो लड़े थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने जो सवालात जन्म दिए वो आज भी फ़ज़ाओं में मुअल्लक हैं। क्या कोई अकीदा ताकत से दबाया जा सकता है? क्या सलामती के नाम पर हर हद पार की जा सकती है? और सबसे अहम सवाल, क्या वो दिन वाकई अमन लेकर आया या फ़कत मज़ीद खून रेज़ी?